بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے، جب میرے پاس میسیجز آتے ہیں کہ نفل پڑھے تو یہ کام ہو گیا، درود شریف کا ہم نے 1.25 لاکھ مکمل کیا تو یہ مسئلہ حل ہوا، استغفار کا نصاب مکمل ہوا تو یہ کرم کا دروازہ کھل گیا، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ ابھی ایک خاتون بتا رہی تھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ نفل جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا نا میری زندگی بدل گئی ہے۔ کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں مجھ پر کرم کے وہ دروازے کھلیں کہ میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ ان نفل نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں جتنا شکر ادا کروں اللہ کا کم ہے۔ کہتی ہیں، بتاتی ہیں کہ نفل کی برکت سے مجھے امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زیارت ہوئی، اور مجھے جتنی بھی مشکلات تھیں نا وہ ختم ہو گئی ہیں، میری مشکلات ٹلنے لگی ہیں، اور میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نفل کی برکتوں سے کیا کیا عطا کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ خواب میں مجھے بزرگوں کی زیارت ہوتی ہے، مقدس مقامات کی زیارت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور یہی میرے لیے سب سے بڑا اثاثہ ہے، میری پوری کائنات ہے، برکت کی، اور میرے لیے جو ہے شفاعت کی امید ہے۔ کہتی ہیں کہ میں جو ہوں بہت پریشانیوں کا شکار تھی، بہت مسئلوں میں گھری ہوئی تھی، اور درود و سلام استغفار پہلے سے ہی پڑھتی تھی، اور جو وظائف تھے وہ بھی کر رہی تھی۔ وظائف کرنے سے کچھ مشکلات میری ختم بھی ہوئیں، لیکن پھر بھی کچھ باقی بھی تھیں جس کی وجہ سے میں پریشان رہتی۔ تو مجھے یہ نفل پڑھنے کا بتایا گیا، اور جنہوں نے یہ نفل کا بتایا تھا انہوں نے خود یہ نوافل پڑھے، اور کہتی ہیں کہ میں یہ نفل پڑھ کے جو دعا مانگتی ہوں میری قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے۔ اللہ نے مجھے نفل سے ایسا نوازا ہے، اور کہتی ہیں کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص کرم کیا، میری پریشانیاں دن بدن کم ہونے لگیں، مشکلات سے میں ایسے نکلی کہ میں خود حیران رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہی اسباب پیدا فرما دیے، اور جو لوگ ہمارے مخالف تھے انہوں نے ہماری مدد کی۔ ان نفل کی برکت سے مجھے بزرگوں کی زیارت ہوئی، اور ان نفل کی برکت سے مجھے خواب میں ہی میرے مسائل کا حل بتا دیا جاتا، آنے والے وقت اور حالات کے بارے میں آگاہی مل جاتی۔ اتنا کرم، اتنا فضل کہ میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ میں اتنی گنہگار سیاہ کار ہوں، اور اللہ نے مجھ پر کرم کی انتہا کر دی ہے۔ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ نفل پڑھنا شروع کیے نا مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وظائف کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس درود استغفار کافی ہے، اور یہ نفل۔ اور کہتی ہیں نفل سے مجھے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ جب سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بے شمار بزرگوں کی زیارت ہوئی، اہل بیت کی زیارت ہوئی، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس سے بڑھ کر اور کون سا عمل ہے جس نے آپ کو ان ہستیوں سے جوڑ دیا۔ بتاتی ہیں کہ خلفاء راشدین کی زیارت ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ کہتی ہیں کہ آپ بتائیں اگر کسی شخص کو اتنی زیارتیں ہونے لگیں اور اس شخص کو ان ہستیوں کی نظر کرم ملنے لگے تو پھر آپ سوچیں وہ عمل اسے محبوب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کہتی ہیں کتنی بار میں نے خانہ کعبہ دیکھا خواب میں، مسجد نبوی کو دیکھا، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور بتاتی ہیں کہ جو بس مانگا ہے نا بس ملتا ہی چلا گیا۔ اور کہتی ہیں کہ میری جو کزن ہیں ان کو آرمی میں جانے کا شوق تھا، اور ان کو میں نے پھر یہ نفل دیے، انہوں نے بھی نفل پڑھے، تو انہوں نے اپنی قبر دیکھی خواب میں کہ بہت نورانی قبر ہے، اس پہ پھول ڈلے ہوئے ہیں، تو وہ پوچھتی ہیں کہ قبر کس کی ہے، تو خواب میں فرمایا جاتا ہے کہ تمہاری قبر ہے۔ تو وہ پوچھتی ہیں کہ میری قبر آسمان پر کیوں ہے، قبریں تو زمین پر ہوتی ہیں، تو فرمایا جاتا ہے کہ شہیدوں کی قبر آسمان پر ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ انہیں وہ مقام بھی بتایا گیا کہ جہاں اس نے شہید ہونا تھا، اور کہتے ہیں انہوں نے کئی بار خواب میں دیکھا کہ وہ آرمی میں ہیں، اور انہوں نے جو ہے ایک لال رنگ کی دیوار بھی دیکھی، اور وہاں پر مختلف رینکس لکھے ہوئے تھے لوگوں کے نام کے ساتھ کہ ان کا یہ رینک ہے، ان کا یہ رینک ہے۔ کہتی ہیں میں نے خواب میں اپنا نام بھی لکھا ہوا دیکھا وہاں پہ، خواب میں اپنے آپ کو گولڈ میڈل لیتے ہوئے دیکھا، اور یہ سب کچھ ان نفل کی برکت سے ہوا۔ کہتی ہیں سورہ اخلاص کے نفل والے عمل سے ہمارے گھر میں سکون آ گیا، گھریلو جھگڑے ختم ہو گئے، خوشحالی آ گئی، اور اب میں یہ وظیفہ ساری عمر نہیں چھوڑوں گی۔ اور کہتی ہیں کہ کرنا یہ ہے کہ تہجد کے وقت یہ نفل پڑھنے ہیں آپ نے، تہجد کے وقت ہی پڑھنے ہیں، پورے دن میں نہیں پڑھنے آپ نے۔ آپ اٹھیں رات کو، آپ کو اپنی نیند قربان کرنی پڑے گی اللہ کی راہ میں، اور پھر آپ اٹھیں، وضو کریں، اور 4 رکعت نماز نفل کی نیت کر لیں۔ اور کہتی ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 101 بار پڑھنی ہے، 101 ٹائم بسم اللہ کے ساتھ۔ دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، تیسری رکعت میں بھی، اور چوتھی رکعت میں بھی، یعنی کہ 404 ٹائم سورہ اخلاص ہو جائے گی آپ کی۔ اور بس آپ کی توجہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں، چاہیں تو ہاتھ میں تسبیح لے لیں، کیونکہ نفل نماز سے تسبیح لے سکتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہے
آپ نے 500 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اسی جگہ بیٹھ کر. اول آخر 11 بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نا آپ نے رو کر گڑ گڑا کر اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ کرنا ہے. اللہ کے حضور ایسے حاضر ہونا ہے کہ بس اب دنیا میں کچھ باقی ہی نہیں ہے، آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ. اور اللہ عز و جل آپ پر نظر رحمت فرما رہا ہے، نظر کرم فرما رہا ہے، آپ کے مسئلے سن رہا ہے اور آپ کے کام بن رہے ہیں. کہتی ہیں یہ عمل کچھ عرصہ کریں. میں نے کچھ دن مستقل اسے کیے اور اس کے کمالات دیکھے. آپ یقین کریں میں حیران رہ گئی ہوں. میرے قرضوں کا مسئلہ حل ہوا اور میرے گھر کی لڑائیاں ختم ہوئی، مجھے بڑے روحانی خواب آئے، میری کیفیت بہت بدلی، ذکر و اذکار کی طرف میرا دل پہلے سے زیادہ مائل ہو گیا ہے. اور کہتی ہیں میں نے جس کو یہ بتایا نا بڑا فائدہ ہوا. بے اولادی کا حل ہے اس کے اندر، نوکری کا حل ہے اس کے اندر، آپ کو نوکری ملے گی، آپ کا رزق بڑھے گا، اولاد کی نافرمانی ختم ہوگی، رشتوں کی بندشیں ختم ہوں گی، لا علاج بیماریاں ہیں تو وہ ختم ہوں گی، الغرض گھر کی کوئی ہی پریشانی وہ ختم ہوگی، خواہشات پوری ہوتی ہیں. کیونکہ یہ مشاہدہ میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جس کو پڑھنے کو دیا سب کی جھولیاں بھری ہیں. بس شرط یہ ہے کہ آپ کامل یقین سے، توجہ سے، اعتماد سے کریں. اور جب آپ نفل پڑھ لیں سورہ اخلاص وہیں بیٹھ کے پڑھیں، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد بہت رو کر گڑ گڑا کر بھکاری بن کر اللہ سے دعا کریں، اور چند منٹ تک اللہ کے حضور حاضر رہ کر دعا کریں. دعا میں جتنی زیادہ رکت ہوگی، دعا میں جتنی زیادہ آپ کی توجہ ہوگی، دعا میں آپ جتنا زیادہ مانگیں گے آپ کو اتنا زیادہ ملے گا. کہتی ہیں کہ آپ کچھ عرصہ کر دیکھ لیں، بے شک ان نفل کو پڑھنے میں ٹائم لگے گا، لیکن یہ ٹائم بھی تو آپ اپنے لیے نکال رہے ہیں نا. تو یہ نفل بھی تو آپ اپنے لیے ہی پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے تو یہ ٹائم نکال رہے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے قرضے ادا ہو جائیں، آپ کی شادیاں ہو جائیں. کہتی ہیں بے شک یہ نفل تھوڑے طویل ہیں، پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن اللہ کی ایسی محبت ملتی ہے نا اس نفل کے بعد، اور ایسا آپ کو لطف اور کرم ملتا ہے نا کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ تمام عمر پڑھیں. اور کہتی ہیں کہ میری خود زندگی کا معمول بن چکا ہے کہ میں تہجد میں اٹھ کر یہ نفل ادا کر کے اللہ سے دعا کرتی ہوں. اس کے بعد مجھے کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، باقی پورا دن درود شریف اور استغفار کرتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میری جھولی ایسی بھری ہے کہ میں اب لوگوں کو دیتی ہوں اور لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میری زندگی میں جو کچھ ہے ان نفل کی برکت سے. تو کیا ہی کمال کی بات ہو جائے اگر ہم بھی یہ پڑھنا شروع کر دیں. بے شک مشکل ہے. پہلی بات تو رات کو اٹھنا، تہجد ادا کرنا. دوسری بات یہ نفل طویل ہیں، ٹائم لگے گا، لیکن مسئلے بھی تو ہمارے اتنے بڑے بڑے طویل ہیں. اگر ان مسئلوں کے حل کے لیے اگر ہم ہی وقت نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا. تو اتنے بڑے بڑے مسئلے آتے ہیں نا کہ شادی ہو گئی ہے تو شوہر توجہ نہیں دے رہے ہیں، ڈیورس تک بات آ گئی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، بندشیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، جادو جنات اسرار سے نجات نہیں مل رہے ہیں، قرضوں جو ہے وہ لاکھوں کا ہو گیا ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں تو پھر یہ نفل پڑھیں نا، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. جتنے لوگوں نے پڑھا سب کو فائدہ ہوا. اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حضور حاضر ہیں. سورہ اخلاص میں اللہ کی تعریف ہے، وحدانیت ہے، اس کا ہم مستقل تکرار کریں گے. جب مستقل پڑھیں گے اور پھر کچھ مانگیں گے تو کیوں نہیں ملے گا. اور تہجد کا وقت تو ویسے ہی جو مانگے ملتا ہے. تو بس یقین سے شروع کر دیں پڑھنا، اور اللہ سے مدد مانگیں کہ وہ پڑھنے میں آسانی کر دیں. کیونکہ جب وہ آسان کرے گا تو وہ معاملہ ایسا سہل ہو جاتا ہے کہ خود بخود وہ کام ہو جاتا ہے. تو اللہ سے آسانی مانگ کر پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی برکتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی برکتیں عطا فرمائے اور ہماری بھی سب حاجات پوری فرمائے. آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ.